چلیے شروع کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری کا بہت ہی پیارا بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے۔ اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں۔ یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر، اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، وہ مدینے سے آتی ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں، ہماری عزت، ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہوں، نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے، اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ 100 سال ہو گئے آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے، اور سبحان اللہ۔ آخری بات، بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ آخری باتیں۔ ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی، 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی، اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہتی۔ جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی، آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبن بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں، ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں، سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے۔ لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں، تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتی، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے، زندہ قوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے، اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ، اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں۔ جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں
قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوسیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو، آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام، 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے۔ علامہ جامی کا کلام، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کلام ابھی زندہ ہے۔ اسی طرح آؤ اقبال کا کلام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا، آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ، وہابی کا نہیں، صحابی کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں مولا، یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے آئی ہے، اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر کرو۔ ہاں، اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے، 100 روپے 200 روپے 500 روپے
दोपहर में नीला पट्टा और शाम में लाल पट्टा, ये वो नहीं है, बल्कि ये खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हुए वो लोग हैं जो मेरे अजीजों, दुनिया इसी बात से तो डरती है कि इस तरह से नारा लगाते ऐसा लगता है भी आसमान टूट के गिरेगा, आसमान टूट करके गिरना जाए, जमीन फटना जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि ये सारी गर्मी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम से बाकी है। 1400 साल होने के बाद भी उस नाम पाक में इतना असर बाकी है कि आज भी आम गली कूचे के नौजवान को भी बुलाओ। मुझे याद है आज से 3 साल पहले इसी मुंबई की सरजमीन से जब मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था कि मैं आग में कूदने वाला हूँ, वाकया मालूम होगा एक नौजवान आया था, गुटखा खाने वाला भी था, कान में बालियां भी पहना था, फटी जीन्स भी थी और बालों में अच्छे खासे डिजाइन भी थे। वो यहाँ का भाई होगा, जो भी होगा, मुझसे आकर कहा मुफ्ती साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने देखा शक्ल और सूरत, पूछा बेटा बताओ क्या है। कहा मैं मिलता तो नहीं आपको बहुत, मैं दूर रहता हूँ, लेकिन एक खबर मुझे मिली है कि आप दिल्ली जाने वाले हैं और आग में कूदने वाले हैं, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, सिर्फ जुबानी नहीं हकीकत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे नबी के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहा हजरत एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मुझे उस वक्त ले जाना, आप नहीं कूदना, मैं कूद जाऊंगा। मैंने उस वक्त शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफ़ा से मैं भी करता हूँ, मेरे नबी से मैं भी करता हूँ। वैसे तो गुनाहों में जिंदगी गुजरी जरूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे, बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में ये जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा। एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके लिए? नबी पाक के नाम से जब कोई बंदा सीरियस होता है, हालात मत देखो क्या है, हालात हर जमाने में खराब रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हजरत अपने जमाने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आला हजरत को गालियां भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हजरत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफ़ा में कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहाँ हैं, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है? फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफ़ा में कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी पाक हमारे साथ है तो फिर खौफ किस बात? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसी बात के साथ मैं आज गुफ्तगू का खात्मा करता हूँ, ये कहते हुए, ये मैसेज देते हुए कि हश्र तक डालेंगे हम, जोर से, हश्र तक डालेंगे हम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं जलकर अदू मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक या रसूल।
وہاں ہر طرف نور بکھرا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، وہاں ہر طرف نور بکھرا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، وہاں ہر طرف نور بکھرا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، سنا ہے کہ جنت بھی اس پر فدا ہے، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، سنا ہے کہ جنت بھی اس پر فدا ہے، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ۔